زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ صحابہ مفتی اعظم جو آپ پر برسا، صحابہ مفتی اعظم جو آپ پر برسا، انہی کے آپ ہیں میزاب اشرف الفقہ، اور ایسے میزاب ہیں کہ تیرے جمال میں جلووں کی ایسی بارش ہے، تیرے جمال میں جلووں کی ایسی بارش ہے، قلوب ہوتے ہیں سیراب اشرف الفقہ۔ الحمدللہ یہاں سے لے کر وہاں تک الحمدللہ آج فیضان حضور اشرف الفقہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تھوڑا غور سے اس کو سماعت کیجئے کہ آج اشرف الفقہ کے احسانات کو بھلایا جا رہا ہے۔ بڑی تاکیدی اور تنقیدی کے ساتھ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، حضور اشرف الفقہ کے احسانات کو آج بھلایا جا رہا ہے۔ یہ احسان فراموشی کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کبھی نہیں صحیح ہو سکتی۔ اور ایسوں کی دربار سے احسان فراموشی کہ جنہوں نے ہمارے قلوب کو چمکایا ہے، اور ان سے چمکایا ہے کہ جن کے قلوب چمکے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دربار میں ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے کہ ہم ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ایسے فیضیاب ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی اکثر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ حضور اشرف الفقہ سے فیضیاب ہیں، حضور اشرف الفقہ سے فیضیاب ہیں، اور فیضیاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم اور فیضان اشرف الفقہ انشاءاللہ تعالی حیات ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے بچوں پر بھی انشاءاللہ تعالی ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رہے گا۔ یہی انہی دعا کے ساتھ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت کو پیش کر رہا ہوں کہ نواز دیجئے ارشاد کی تجلی سے۔ نواز دیجئے ارشاد کی تجلی سے، یہی ہے خواہش احباب اشرف الفقہ۔ خواہش ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ بولیے۔ تھوڑی سی اصلاح کر دیجیے اس میں، ہائے افسوس، وہ آپ کا شعر ہے نا، ہائے افسوس، ہائے افسوس مت، ہائے کیسے کہوں اب اسے الوداع، ہائے افسوس نہیں، ہائے کیسے کہوں اب اسے الوداع، ہائے کے ساتھ افسوس نہیں لگتا، ہائے خود افسوس کے معنی، ہائے کیسے خیریت سے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بالکل ٹائم نہیں ہے، صرف آپ حضرات کی خواہش کے مطابق یہ فقیر سراپا تقصیر بے علم بے ہنر آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ تقریر کرنا تو ہمارے مقررین کا کام ہے، اور تفہیم کرنا بوڑھوں کا کام ہے۔
بوڑھوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے جی۔ ایک جگہ کچھ اپ ٹو ڈیٹ نوجوان تھے، ان کے دوست کی بارات جا رہی تھی۔ سب نے طے کیا کہ ہمارے بارات میں کوئی بوڑھا نہ جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن اولڈ از گولڈ۔ سبحان اللہ۔ سب نے طے کر لیا کہ پوری بارات میں صرف ینگسٹر جائیں گے، جوان ہی جوان رہیں گے۔ نوشا کے دادا تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایک دو بوڑھے کو لے جاؤ، کہیں گٹی پھنستی ہے تو یہ بوڑھے ہی لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ بولے نہیں، آج ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، دانش مند ہیں، کیسا بھی الجھا ہوا معاملہ ہوگا اس کو ہم سلجھا لیں گے، آپ حضرات اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کھانستے رہیے، آرام کیجئے، وہاں کھیر میں کھراٹا بننے مت جاؤ۔ بڑے میاں نے کہا یہ سب نہیں مانیں گے، اب کون انہیں سمجھائے؟ وہ بڑے میاں نے کہا خیر، دوسرے راستے سے بیچارے پیدل چلتے چلتے اس گاؤں میں جا کر ایک آدمی کے گھر رک گئے۔ کسی کو خبر نہیں کہ یہ بڑے میاں بھی آئے ہیں۔ اب وہ گاؤں کا معاملہ تھا، نکاح سے پہلے گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شرط ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، ایک رسم ہے۔ تو کہا کہ وہ رسم کیا ہے؟ کہا پورے گاؤں والوں کو پہلے شربت پلانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان لوگ کہنے لگے ہم نے تو اتنا بڑا شربت کا انتظام بھی نہیں کیا ہے کہ پورے گاؤں کے لوگوں کو شربت پلائیں۔ تو بولے جب تک کہ یہ پورا نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا۔ پریشان حیران، اب کیا کریں؟ بڑے میاں کو پتہ چلا کہ معاملہ پھنسا ہے، پوتے کی بارات ہے، بیچارہ ڈنڈا دیکھتے ہوئے آیا۔ کہا پنچو کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کچھ معاملہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ پورے گاؤں والوں کو شربت پلا دیجئے، یہاں کا رواج یہ ہے، پھر نکاح ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 1-2 کلو شکر منگائی اور ایک کنویں میں لے جا کے ڈال دیا۔ بولے شربت تیار ہے، پورے گاؤں والے پی لیں۔ تو بولے یہ کیسا شربت؟ بولے وہ رواج آپ کے ہاں ہے، شربت بنانے کا رواج ہمارے ہاں یہ ہے۔ آپ اپنا رواج بولے، ہم اپنا رواج، دونوں کی بات الگ الگ ہے۔ اب ماننا نہ ماننا، پینا نہ پینا آپ کا کام ہے۔ شربت ہم نے پلا دیا تو پورے گاؤں والے ٹھنڈے ہو گئے، بولے چلو نکاح ہو۔ یہ ہوتا ہے، تفہیم کی ضرورت ہے۔ میری لکڑی کدھر گئی؟ میں اکثر اس لکڑی سے مثال دیتا ہوں۔ اتنی بڑی لکڑی اگر جنگل سے کاٹ کے کوئی لائے اور 200 روپے میں دھولیا میں مولوی گنج میں بیٹھ کر بیچے، مچھلی بازار میں بیچے، تو کوئی 200 روپے میں لے گا 1 میٹر کی لکڑی؟ ایسی جنگل سے کاٹ کے لائے، اس کو نہیں بول رہا ہوں، یہ تو 5000 میں آپ لے لو گے، تو پیر صاحب کی لکڑی ہے، اس کو نہیں بول رہا ہوں۔ جنگل سے اوریجنل لکڑی کاٹ کے لائی جائے اور مچھلی بازار کے اسکوائر پر بیٹھ کر کے کوئی بولے 200 روپیہ اس کی قیمت، تو لوگ کہیں گے پہلے اس کو منٹل ہاسپٹل بھیج دو، یہ پگلا ہو گیا۔ یہ اینڈ بینڈ لکڑی کوئی 200 روپے میں خریدے گا؟ اور اگر روڈ پر پڑی ہے ایسی لکڑی تو آنے جانے والے ایسے ٹھوکر مار کے فٹ پاتھ پر ڈال دیں گے کہ راستے میں ڈسٹرب کر رہی ہے، اور کوئی بڑھیا آئی جو لکڑی چن رہی تھی تو کہا چلو اچھی مل گئی، لے آ کر کے چولہے میں جلا دے گی۔ یہی تو اس لکڑی کی قیمت ہے۔ 200 تو بہت ہے، 10 روپے میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہی لکڑی ایک اچھے کارپینٹر، بڑھی ہوشیار کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ لکڑی دیکھا ساگون کی ہے، اینڈ بینڈ ضرور ہے، کھردری ہے، لیکن وہ لے کر کے اپنے کارخانے میں آیا،
اور اس نے اس کا 1 میٹر کا سائز بنایا، آری سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، دیکھا کچھ ادھر ادھر اینڈ بینڈ ہے، تو اس نے رندہ نکالا اور رندے سے اس کو سیدھا کیا۔ سیدھا کرنے کے بعد پھر اس نے آنکھ دبا کے یوں دیکھا، بولے ابھی یہاں بینڈ ہے، یہاں اینڈ ہے، یہاں ایسے ہے۔ پھر اس نے رندہ مارا، رندہ مارنے کے بعد پھر دیکھا، بولے ہاں بالکل سیدھی ہو گئی۔ سیدھی، یہ یاد رکھنا، ٹیڑھی تھی، اب کیوں ہوئی سیدھی؟ اگر خالی ہلو ہلو کہتا ہے، سہلاتا ہے، تو سیدھی ہوگی؟ مارا رندہ، ادھر سے چھیلا ادھر سے چھیلا، اگر اس کو زبان ہوتی تو چلاتی کہ نہیں چلاتی، لیکن خاموش رہی، مردہ بدستے زندہ، خوب چھلائی کی۔ اور اگر اس کو ہلو ہلو کرتا، سو جا سو جا، بریانی کھا لے، چائے پی لے، تو یہ کبھی سیدھی ہوتی؟ تیل لگاتا چمبیلی کا خوشبودار، آملے کا خوشبودار، لگا لگا کر کے اس کو سہلاتا، سیدھی ہوتی؟ نہیں ہوتی نا۔ اس کے ساتھ ذرا اس کو تکلیف دی گئی، چھلائی، کٹائی، پٹائی، کٹائی، یہ جتنی تکلیفیں تھیں، جتنا ریاضت مجاہدہ کرانا تھا، بڑھئی نے اپنی خانقاہ میں اس کو سمجھے؟ ہاں، یہ تفہیم ہے۔ اب اس کو اس نے سیدھا کر لیا، آنکھ دبایا تو دیکھا ابھی اس میں کھردرا پن ہے، تو سائن پیپر منگوایا، اب دے اس کو گھسائی کیا۔ اب گھسائی کرنے کے بعد دیکھا بالکل چکنی ہو گئی ہے، پھر اس پر اس نے پینٹ مارا، پینٹ مارنے کے بعد اس کو نقش و نگار سے سجایا، سمجھ گئے آپ؟ اور ادھر پکڑنے کے لیے ہینڈل لگا دیا، اور پھسلنے نہ پائے تو بش لگا دیا۔ اب اس کے بعد ایک بڑے شاپ اور دکان کے شوکیس میں لا کر رکھ دیا گیا۔ نواب صاحب آئے، سیٹھ صاحب آئے، بہت خوبصورت لکڑی ہے، لکڑی اچھی لگ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اس کی مثال دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے بہت اچھی لکڑی ہے۔ سیلس مین سے کہا کتنا پیسہ؟ تو بولے 5000 روپے۔ کوئی مول بھاؤ نہیں۔ اس نے 5000 روپیہ نکالا اور ہاتھ میں لے کر کے چلا مارکیٹ میں، یوں لوگ دیکھیں، واہ واہ، سیٹھ صاحب کے ہاتھ میں کتنی چمکدار خوبصورت لکڑی ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر یہ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں آ جائے، سبحان اللہ، بس نعرے مت لگاؤ، ابھی میں نعرے کے لیے نہیں جاتا، میری بات سنو، ٹائم نہیں ہے، نعرہ جب ٹائم رہے تو خوب لگانا۔ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں آ جائے تب اس کا نصیبہ اور بلند۔ سبحان اللہ۔ حضرت وضو کرنے جا رہے ہیں، ایک مرید کو دیا، بیٹا ذرا اس کو پکڑ، تو وہ اس کو لے گا تو کیا زمین پر رکھ دے گا؟ نہیں، دیوار میں ٹکا دے گا؟ نہیں، وہ تو اپنا نصیبہ بلند سمجھے گا کہ حضرت نے مجھے اپنی لکڑی دے دی، تو وہ لے کر کے یوں کھڑا رہے گا، دل سے لگائے گا، دل کی دھڑکنوں کو سکون مل جائے گا، اور ہلدو سے چومتا رہے گا، ارے لکڑی یہ کیا تو ڈائمنڈ کی ہے، پلاٹینم کی ہے، اس تیرے اندر اتنی خوبی کہاں آ گئی؟ تو وہ کہے گا، میں تو، لکڑی کہے گی، میں تو وہی اوریجنل اینڈ بینڈ تھی، کسی فنکار کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے مجھے سیدھا کر دیا، مجھے نقش و نگار والی بنا دیا، بے رنگ تھی رنگدار بنا دیا، مجھے کوئی تھامنے والا نہ تھا، لیکن اب لوگ مجھے پکڑ رہے ہیں، بش لگا دیا تاکہ پھسلنے نہ پائے، سمجھے آپ؟ اور پھر تاج الشریعہ نے ہاتھ میں لے لیا تو اس کا نصیبہ ثریا کی بلندیوں سے اوپر چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لکڑی کا کمال نہیں ہے، اس فنکار کے بڑھئی کا کمال ہے، تو اس نے اس مقام پر اسے پہنچا دیا۔ لیکن یہ لکڑی بھی مصیبتوں سے گزری ہے، چھیلی چھلائی گئی ہے، کاٹی گئی ہے، اور پھر اس میں ہینڈل لگایا گیا، بش لگایا گیا۔ یہ ہینڈل کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، یہی ہے دامن غوث۔ سبحان اللہ۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
یہ ہے ہمارا دین اور مذہب، اور اس میں غوث اعظم کی عقیدت کا ہینڈل ہے۔ اور یہ لکڑی پکڑ کے چلنے والا کہیں کائی اور چکنی جگہ ہوتی ہے تو پھسل سکتا تھا، تو ربڑ کا بش لگا دیا گیا کہ اگر پھسلن بھی ہے تو پھسلنے نہ دے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہابیت کی کائی آج بہت ہے، ہر جگہ کائی کائی کائی۔ ہاں، یہ ایسی کائی کہ جو ادھر گیا ہو گیا بائی، مرد سے بن گیا بھائی، اس لیے یہ بش لگا دیا گیا، آئی ہو یا کائی ہو یہ پھسلنے نہ پائے۔ یہ بش بڑے کام کا ہے، ادھر دامن غوث ہاتھ میں ہے، ادھر بش پھسلنے نہ پائے، یہ لگا دیا گیا۔ اور اس مسلک کی لکڑی کو اب جو لے کر کے چلے گا انشاءاللہ وہ اپنی منزل تک آرام سے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لکڑی جو جنگل میں پیدا ہوئی، اوریجنل اس کا یوز نہیں کیا گیا۔ اوریجنل یوز کرنا ہے تو چولہے میں ڈالا جاتا ہے، جسے کوئی کارپینٹر کی ضرورت نہیں، پینٹنگ کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے کندے بریانی پکانے کے لیے چولہے میں ڈھکیل دیے جاتے، وہ کسی فنکار کے ہاتھ میں نہیں آئے تھے، کلاڑے والے کے ہاتھ میں آیا تھا، اس نے ڈال دیا چولہے میں، جل، وہ بھی لکڑی، بلکہ وہ لکڑا تھا۔ یہ بیچاری دبلی پتلی لکڑی ہے، اس کی قیمت کہ کوئی اگر اسے چولہے میں جلائے تو دیکھنے والا پکڑ کے کھینچ لے گا، یہ جلنے کے لیے نہیں ہے، یہ چلنے کے لیے۔ تو بولے اتنا بڑا لکڑا وہ بھٹیارا جلا رہا، ارے جلانے دے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے آگ میں۔ نمرود جلتا ہے جلنے دے، حامان جلتا ہے جہنم میں جلنے دے، یہ فرعون جلتا ہے جلنے دے، لیکن میرا بلال دبلا پتلا ہے، وہ جلے گا نہیں۔ جو بلال کا دامن پکڑے گا بچے گا، وہ جہنم میں نہیں جلے گا بلکہ وہ بچے گا۔ بڑے بڑے کندے ڈال دیے جاتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن دبلا پتلا سنی انشاءاللہ مصطفیٰ بچائیں گے۔ یہ جلنے کے لیے نہیں ہے، بچنے کے لیے ہے۔ اے لوگو، یہ بہار مدینہ ہو یا کسی مرشد کامل کی خانقاہ ہے، اپنے بچوں کو اوریجنل مت استعمال کرنا، وہ ہینڈ بینڈ ہوتے ہیں، کرمنل بن جاتے ہیں۔ انہیں اگر سیدھا کرنا ہے بھیج دو بہار مدینہ میں، ہمارے علماء کے پاس علم کا رندہ ہے، یہ لکڑی ماریں گے، سوکھی روٹی کھلائیں گے، کھچڑی کھلائیں گے، کپڑے دھلائیں گے، اٹھک بیٹھک کروائیں گے۔ یہ محنتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آپ نے تو اینڈ بینڈ بھیجا تھا، اب اس اینڈ بینڈ کو سیدھا کر رہے ہیں، پھر آنکھ دبا کر دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں کچھ خامی ہے، تو اس کو ریاضت و مجاہدات کے تصوف کے شائن پیپر سے گھس گھس کر کے پھر شریعت کا پینٹ لگا، تصوف کا پینٹ لگاتے ہیں، پھر شریعت کا نقش و نگار ڈالتے ہیں، پھر غوث اعظم کی عقیدت کا ہینڈل لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا بش لگاتے ہیں۔ اب یہ لڑکا یہ لکڑا نہیں رہا، یہ مسجد کے محراب کے شوکیش میں رکھا جائے گا، اب سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں، پھسلنے والوں کو بچائے گا۔ اس لیے مدرسہ اور خانقاہ، سمجھ گئے، اس لیے قائم کیا گیا ہے۔ بچوں کو اگر مدرس مارے تو ماں باپ لڑنے کے لیے نہیں ہے، میرے بچوں کے کیوں، لے جا اپنے لڑکے کو، کیا ہمارے پاس ہے نہیں کیا؟ اپنے بچے کو کیا ہے بریانی کھلانے کے لیے لایا ہے؟ کیا مدرس اس کے چمبیلی کا تیل رکھ کے مالش کرنے کے لیے لایا ہے؟ مدرس اپنا پیر دبوائے گا، بھیجنا ہے بھیج، لکڑی مارے گا
پیٹھ سوجے گی، بھیجنا ہے بھیجو۔ اگر بچوں کو جہنم سے بچانا ہے یاد رکھنا تو درسگاہ کی مصیبتوں کے حوالے کر دو اپنے بچوں کو۔ تمہارے گھر میں ہینڈ بینڈ تھے، یہاں سے نکلیں گے تو اخلاق نبی لے کر نکلیں گے، حسین کا کردار لے کر نکلیں گے، حسن کا ایثار لے کر نکلیں گے، بلال کا عشق لے کر نکلیں گے، امام احمد رضا کا تسلب لے کر نکلیں گے، مفتی اعظم ہند کا تقویٰ لے کر کے نکلیں گے۔ یہ مجھے سمجھانا ہے، تقریر نہیں کرنا ہے، یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر بچوں کو تم جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو قرآن کا اعلان سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ہر لکڑی چولہے میں جانے سے نہیں بچتی ہے، وہی لکڑی جلنے سے بچتی ہے جو کسی فنکار کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی طرح ہے لوگوں، سڑک چھاپ بننے سے جہنم کے انگاروں سے نہیں بچ سکتے۔ تم آؤ مسجد کے کبوتر بن جاؤ، اولیاء کرام کے دیوانے بن جاؤ، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا پیکر بن جاؤ، بدعتوں کو چھوڑو، خرافات کو لات مارو اور اسلامی سانچے میں ڈھل جاؤ۔ تمہارے سر پر اسلام کی ٹوپیاں ہوں، تمہارے پاؤں میں پائجامے ہوں، یہ چھوڑو ٹی ویوں کا خرافاتی ماحول اور یہ موبائلوں پر کھیلنا، اے میرے نوجوانوں چھوڑو، یہ ہماری بہو بیٹیاں بھی اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ آخر تمہارا اخلاق کب فاطمہ زہرا کے اخلاق سے میچ کھائے گا؟ جب تک میچنگ نہیں ہوگی شیکنگ بھی نہیں ہوگی۔ آج ہر چیز میں پسند کس چیز کی جاتی ہے؟ کلر میچنگ، جوتا بھی اسی کلر کا دولہے کا ہونا، شیروانی بھی اسی کلر کی، ارے یہاں تک کہ چشمہ لگاتا ہے تو ڈنڈی بھی اسی کلر کی، سارا ماحول میچنگ۔ میں نے تو دیکھا کرسی بھی اسی کلر کی، اتنا خرچ کرتے ہیں میچنگ میں تاکہ سسرال میں سیٹنگ ہو جائے، لوگ کہیں بہت اچھا دولہا۔ میچنگ، ارے یہ میچنگ چھوڑ دو، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کرے گا۔ اگر میچ ہونا ہے تو میری ماں بہنوں فاطمہ زہرا کے آنچلوں سے میچ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہیں میچنگ کا شوق ہے تو کربلا میں شہید ہونے والے علی اکبر سے میچ ہو جاؤ، اور اے بوڑھو میچنگ کا اگر بڑھاپے میں شوق ہے آؤ امام حسین کے کردار سے میچ کرو۔ یہ میچنگ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا دولہا بنائے گی۔ غوث اعظم تمہیں پیار کریں گے، غریب نواز تمہیں چاہیں گے۔ خدا کی قسم زندگی کے ماحول میں انقلاب پیدا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مدرسہ تمہیں بلا رہا ہے، خانقاہ تمہیں بلا رہی ہیں، علماء آواز دے رہے ہیں، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھو اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں۔ ارے بلال کے عشق کا دل پیدا کر لو۔ امام احمد رضا نے تمہیں آواز دی ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ سنی آج صرف نعرے کے شوق میں ہے، ہری پیلی پٹیاں باندھ کر جلوس میں نکلنے کا شوق رکھتا ہے، مسجد میں سجدہ کرنے کی اسے عادت نہیں ہے۔ نعرہ کم لگاؤ، نعرے کا مقصد سمجھو۔ اللہ اکبر نعرہ لگاؤ یقیناً چاہیے، لیکن اللہ اکبر کہنے کا مقصد کیا ہے ان علماء سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ نعرے رسالت تم جو بول رہے ہو، نعرے رسالت بولو، سنیت کا شعار ہے، لیکن اس نعرے رسالت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس میں جھانک جھانک کر کے دیکھو کہ مصطفیٰ نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے، تمہارے عقیدے کو کس طرح سے سنوارا ہے۔ تم
مسلک اعلی حضرت نعرہ لگاؤ، بہت اچھا، یہ شعار سنیت ہے، لیکن مسلک اعلی حضرت کی ورق گردانی کرو، فتاوی رضویہ کو پڑھو، شہاب الثاقب کو پڑھو، تمہید ایمان کو پڑھو، تب مزہ آئے گا کہ مسلک اعلی حضرت زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا پیغام ہے۔ صرف نعرہ بازی، کھوکھلے نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وقت بہت گزر گیا، کب تک ہم خلیل خواہ فاختہ اڑاتے رہیں گے؟ اب فاختہ مت اڑاؤ، اب یہ بڑے بڑے جو شکاری ہیں ان کی ٹانگیں توڑ دو، امام احمد رضا کا جھنڈا بلند کر دو، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دو، دلوں میں بلال کا عشق پیدا کر لو، ہاتھ میں غوث اعظم کا سچا دامن پکڑ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ بہار مدینہ کے اس اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں 80 سال کا بوڑھا اپنا درد دل پیش کر رہا ہے، خون جگر پلا رہا ہے۔ اے دھلیا کے مسلمانوں، مل جل کر اتحاد کے ایسے دیوار بن جاؤ کأنہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ وہابیت سر ٹکرائے، پاش پاش ہو جائے، طوفان نجدیت کا آئے، اس کا رخ مڑ جائے، لیکن اے سنی تیرا کلیجہ اتنا مضبوط ہو کہ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان پیدا کرو، گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تم اپنی زندگی کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو تباہ کاری کا معاملہ معلوم ہوگا۔ اوپر کا گھڑا دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آئے گا، گھڑا اوپر سے ایک اچھے آدمی نے ٹیک ٹکا کر کے نقشہ نگار کر کے ڈھکن لگا دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ گھڑے کے اندر وہ پانی ٹھنڈا رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں گندگی ہو یا سڑا ہوا پانی ہو۔ اوپر والے گھڑے کو مت دیکھو، یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ ڈھکن اٹھا کر دیکھو کہ اندر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ جھانک کے دیکھو کہ ہے کیا۔ اگر آپ نے دیکھا ٹھنڈا پانی ہے پی لیجئے، لیکن وہ 1 سال کا وہاں پانی بدبو کر رہا ہے، آپ اس سے بچ جائیے۔ جب ڈھکن اٹھایا، جب تو علم ہوا کہ اندر کیا ہے۔ باہر تو اچھا لگا، ڈھکن اٹھایا تو اندر اچھا ہے، لے لو، اگر برا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہر جماعت کے یہ لپک جھپک قانون کو مت دیکھنا، باہر کی نمائش مت دیکھنا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ پہلے ڈھکن اٹھا کر دیکھو کہ اس میں محبت رسول کی خوشبو آ رہی ہے یا گستاخی رسالت کی بدبو آ رہی ہے۔ اگر اس میں بدبو آ رہی ہے تو اوپر سے کتنا اچھا گھڑا ٹکا ٹکایا ہو، مار دو اس گھڑے کو، چور چور ہو جائے، نہ کوئی دھوکہ کھائے، نہ تم اس سے دھوکے سے تم دھوکہ کھا سکو۔ اے لوگو، علم ضروری ہے۔ علم اسے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ کر جانکاری حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مدرسے اس لیے ہیں رب العالمین ان کی عمروں کو دراز کرے، چلانے والوں کو حوصلہ بخشے، ان مدرسین کو پروردگار عالم ایسا حوصلہ دے کہ امام احمد رضا کی توجہ ان کی طرف ہو جائے، آمین، اور آمین۔ خلوص کے ساتھ سب کو لے کر مل جل کر دل سے دل ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر چلے، تاکہ وہابیت یہ باطل پرست دیکھ لے کہ امام احمد رضا بریگیڈیئر تھے، ان کی یہ بٹالین چلی آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں پیٹنٹ نہیں ہے لیکن فتاوی رضویہ کا اسٹین گن ضرور ہے، ان کے ہاتھ میں شہاب ثاقب کا گولہ بارود ہے۔ ارے جب یہ اٹھیں گے اور چلیں گے تو انشاءاللہ سارے ان کے محل تاراج ہو جائیں گے اور ہماری جھوپڑی میں بلال کی اذان کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انداز وہ اختیار کرو، رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اتحاد کے ساتھ مسلک کا کام کرنے کا سچا پرخلوص اور مشقت اور محنت کا
حامل ایسا بنا دے کہ ہر راہ میں ہم جائیں اور دنیا سے ہم یہ مسکرا کر کہیں کہ زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی۔ یہ شان پیدا کرو۔ علماء کا مزاج وہی انشاءاللہ بنے گا۔ جو سیٹھ ہے اسے بھی تعاون کرنا ہے، جو انجینئر ہے اسے بھی سنیت کا کام کرنا ہے۔ یہ نہیں صرف مولانا لوگ کریں، یہی سب سے بڑا خلا ہمارے ہاں ہے۔ انجینئروں اٹھو، سیٹھوں اٹھو، اور ڈاکٹروں اٹھو، اے کوالیفائڈ لوگ اٹھو، اور علماء کے کاندھے سے کاندھے ملا کر اور پیغام سنیت دنیا کو دیتے چلے جاؤ۔ جب تم سڑک پر چلو گے تو خدا کی قسم دنیا دیکھ کر کہے گی ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن۔ سبحان اللہ سبحان علینا اللہ۔ الا البلاغ۔ اب میری ٹرین کا ٹائم ہوا ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ باز میں جنت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ، تو مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکم۔ جن حضرات کو مرید بننا ہے وہ آگے آ جائیں، حضرت سے جن کو بیعت کرنی ہے وہ آگے آ جائیں۔ جس کو مرید ہونا ہے وہ جلدی سے آ جاؤ، کیونکہ میں زیادہ رکنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، جن کو مرید ہونا ہے وہ جلدی آگے آ جاؤ۔ بیٹا باقی تم لوگ پیچھے ہو جاؤ جلدی سے، ملاقات نہیں ہوں گی ابھی، صرف مرید جو بننے والے وہ آگے آ جاؤ۔